السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے، مزے میں ہوں گے یار۔ سٹیزن شپ بائی انویسٹمنٹ کو لے کے نا ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ کریبین والے جو سٹیزن شپ بائی انویسٹمنٹ پروگرامز ہے، جو 5 کنٹریز ہے، گرینیڈا، انٹیگا اینڈ باربودا، سینٹ لوشیا، سینٹ کٹس اینڈ نیویز اینڈ ڈومینیگا، یہاں پہ ایک لپڑا ہو گیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ یورپین یونین اور امریکہ جو ہے مسلسل ان لوگوں کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں، اور یو کے نے تقریباً آلموسٹ سارے کنٹریز جو سٹیزن شپ بائی انویسٹمنٹ چلاتے ہیں ان کا ویزا بھی ریووک کر دیا ہے، جو فری ایکسیس تھا نا، کیونکہ یہ جتنے بھی کنٹریز ہیں، ایون وینوواٹو بھی، ان سارے کنٹریز کا نا پہلے ویزا فری ایکسیس تھا، یورپ کا بھی اور یو کے کا بھی۔ تو یو کے نے پہلے ہٹایا، پھر اس کے بعد وینوواٹو کا تو ایکسیس لے لیا ہے اس نے، شنگن ایریا نے، جو یورپ ہے نا، لیکن ابھی یہ پریشر ڈال رہے کریبین سٹیزن شپس کے اوپر۔ اور اس میں ریسنٹلی ابھی جو نیوز ہے، ابھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، وہ بڑی خطرناک ہے اس حوالے سے۔ اگر آپ سوچ رہے تھے کہ آپ کریبین سٹیزن شپ جو ہے اپلائی کرنا چاہ رہے تھے، بائی کرنا چاہ رہے تھے ڈونیشن کے تھرو، تو اب آپ کو جلدی کرنی پڑے گی۔ جلدی نہیں کریں گے تو پھر یہ 1-2 مہینے کے بعد جو ہے آپ کے لیے رولز چینج ہونے والے ہیں، خاص طور پہ جو ڈومینیکا اور سینٹ کٹس وغیرہ کی جو سٹیزن شپ ہے، کیونکہ ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ نے، وہاں کے گورنمنٹس نے اناؤنس کیا ہے، ایک لاء کے اوپر یہ لوگ کام کر رہے ہیں، اور لاء جو ہے پہلے وہ پاس کریں گے، پھر اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کریں گے۔ تو جو نیا قانون آئے گا اس کے حساب سے آپ کے لیے وہاں پہ رہنا بھی ضروری ہوگا، آلدو کہ آپ پیسے پے کر رہے ہوں گے پاسپورٹ کے لیے، لیکن آپ کو اس کنٹری میں جانا پڑے گا، وہاں رہنا پڑے گا، کیونکہ نارملی عام حالات کے اندر یہ جو سٹیزن شپ بائی انویسٹمنٹ پروگرامز ہے سارے، ان کی سب سے اچھی بات یہی تھی کہ آپ اپنے ملک میں رہتے ہوئے اس کا پاسپورٹ حاصل کرتے تھے، آپ کو کہیں جانا نہیں پڑتا تھا، فزیکلی کوئی رہنا نہیں پڑتا تھا، اور آپ کو پاسپورٹ جو ہے ایزلی مل جاتا تھا گھر پہ یا تھرڈ کسی کنٹری میں جا کے، دبئی وغیرہ میں جا کے۔ اب یہ خاص طور پہ کریبین کے حوالے سے یہ چیز چینج ہونے والی ہے، جو کہ بڑی خطرناک ہوگی زیادہ تر اپلیکینٹس کے لیے، کیونکہ کریبین جو جزائر ہے نا، کنٹریز ہے، وہ کافی دور ہے، اور یہاں پاکستان سے جب کوئی بندہ جانا چاہتا ہے نا وہاں پہ، تو فلائٹس ملنے کے بڑے مسئلے ہوتے ہیں۔ ایون کہ اگر دبئی سے بھی کوئی جانا چاہتا ہے، پاکستان تو دور کی بات ہے، تو وہاں جانے کے لیے نا بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ اکثر جو فلائٹ ہوتی ہے وہ یورپ سے کنیکٹڈ ہوتی ہے، پھر آگے امریکہ سے تو لازمی کنیکٹڈ ہوتی ہے، پھر کچھ ساؤتھ امریکہ سے بھی کنیکٹڈ ہوتی ہے، تو بیچ میں جہاں سے آپ کا ٹرانزٹ آتا ہے تو آپ کو وہاں کا ویزا چاہیے، یعنی امریکہ کا ٹرانزٹ آئے گا تو امریکہ کا ویزا چاہیے، یورپ کا ٹرانزٹ آئے گا تو یورپ کا ویزا چاہیے، کیونکہ وہاں سے ہم لوگ ٹرانزٹ نہیں کر سکتے نا پاکستانی پاسپورٹ پہ، ہمیں ویزا چاہیے ہوگا، تو یہ ایک اور مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو ویزا کا مسئلہ ہے، پھر اس کے بعد وہاں جانے کے لیے جو ٹکٹ ہوتی ہے نا فلائٹ وغیرہ کی، وہ بہت ایکسپینسو ہوتی ہے، آپ کو آنے جانے کی ٹکٹ $5,000-6,000 میں پڑ جاتی ہے، تو یہ ایک اور مسئلہ ہے۔ پھر وہاں رہنا بہت مہنگا ہے، یعنی کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں اور کافی دور دراز ہے نا، مطلب جو مین لینڈ کنٹریز ہے، تو وہاں پہ زیادہ تر جو چیزیں ہیں وہ باہر سے آتی ہے، تو اس لیے وہ ہر چیز مہنگی ہوتی ہے، یعنی کہ پر ڈے اگر میں ایزلی آپ کو بتاؤں تو $200-300 ایک دن میں خرچہ جو ہے نا، اس نارمل بات ہے وہاں پہ، اگر تھوڑا سا اچھے ہوٹل میں رہتے ہیں، اچھا کھانا کھاتے ہیں، ورنہ تو کم میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک نیا قانون لے کر آنے والے ہیں، جس میں 30 دن رہنا پڑے گا وہاں پہ، ٹھیک ہے، اور آپ اگر رہیں گے نہیں نا تو آپ کو پاسپورٹ نہیں ملے گا، اور آپ کا انٹرویو بھی ہوگا، فزیکل انٹرویو، اور اس کے علاوہ وہاں پہ ایک ٹیسٹ آپ کو پاس کرنا ہوگا جو کلچر سے ریلیٹڈ ہوگا اور اس کنٹری کی ہسٹری سے ریلیٹڈ ہوگا، کہ وہاں کا کلچر کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کی سول جو قانون وغیرہ ہے وہ کیا ہے، تو اس بارے میں آپ کو ایک کورس کریں گے، اس میں پھر آپ کو پاس کرنا ہوگا، تو پھر جو ہے آپ کو یہ ملے گا پاسپورٹ اس کنٹری کا۔ یعنی پیسے آپ نے پہلے دینے ہیں، پیسے ایڈوانس میں دینے ہیں، پھر بعد میں جا کے وہاں پہ آپ نے رہنا ہے اور یہ ٹیسٹ وغیرہ بھی کرنے ہیں۔ اب یہ رہنے کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ 30 دن رہنا پڑے گا، لیکن 5 سال کے اندر رہنا پڑے گا 30 دن۔ اب یہ واضح نہیں ہے، اب آگے آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چلے گا کہ ایگزیکٹلی اس کا کس طرح امپلیمنٹ کریں گے یہ لوگ، کہ اگر آپ شروع میں پاسپورٹ لینے کے بعد آپ کو جانا ہوگا یا پاسپورٹ لینے سے پہلے جانا ہوگا، یہ چیزیں ابھی واضح نہیں ہیں، لیکن جیسے ہمارے پاس اس کی معلومات آئے گی تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اب جو لوگ سوچ رہے تھے ان کے لیے کیا ابھی سولوشن ہو سکتا ہے اس غیر معمولی صورتحال کے اندر، میرے خیال سے ان کے لیے یہ سولوشن ہو سکتا ہے کہ اگلے 1-2 مہینے میں تو میرے خیال سے یہ ابھی امپلیمنٹ نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی یہ ڈسکشن چل رہی ہے، ڈرافٹ جو ہے وہ لاء میں ہے۔ یہ 1-2 مہینے میں اگر کوئی بندہ اپلائی کرتا ہے اور سبمٹ کر دیتا ہے اپنی فائل، تو پرانے قانون کے حساب سے ہی ہوگا، ان کو وہاں پہ جانا نہیں پڑے گا اور ان کو پاسپورٹ یہاں پہ ہی ملے گا بغیر وہاں پہ رہے۔ اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ پھر کسی اور سٹیزن شپ پہ بندہ جا سکتا ہے، مثلا وینوواٹو میرے خیال سے سب سے اچھا آپشن ہے، کیونکہ وہ تو ایک جلدی پروسیس ہوتا ہے،
ڈاکومنٹیشن بھی فلیکسیبل ہوتی ہے اور اتنے زیادہ جو ہے مسئلے بھی وہ نہیں کرتی اور رہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, ریزیڈنسی کی بھی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی ہم نے دو تین اپلیکیشنز کی ہے وینوواٹو کی, بہت جلدی کام ہو جاتا ہے اور ابھی دبئی میں اس کا کونسلیٹ بھی اوپن ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ, ابھی پہلے بند تھا کچھ دنوں سے. تو یہ ہے ساری اپڈیٹ. اور اگر آپ چاہتے ہیں یہ بیسکلی نا یہ جو یورپین کنٹریز ہے یہ تھوڑے سے میں سمجھوں گا کہ ہیپوکریٹ ہے اس حوالے سے, کیونکہ ان کا اپنا جو ہے نا یہ مالٹا پہلے بھی سیل کر رہا تھا, سائپرس بھی سیل کر رہا تھا سٹیزن شپ بائی انویسٹمنٹ, لیکن انہوں نے پھر بند کر دیا. یورپ نے ہی ان کے اوپر دباؤ ڈالا, کیونکہ یورپ نے بھی ایک نیو پالیسی بنائی ہے کہ بھائی جو بھی سٹیزن شپ بائی انویسٹمنٹ چلاتے ہیں ان کا ویزا ہم لوگ ریووک کریں گے, اور سٹیزن شپ جو ہے پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی, وہاں پہ رہنا پڑے گا, انٹیگریٹ ہونا پڑے گا, پھر ملے گا. لیکن ابھی بھی مالٹا جو ہے اس کا جو سٹیزن شپ بائی انویسٹمنٹ پروگرام ہے وہ ابھی بھی چل رہا ہے, تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو گیا ہے, تھوڑا سا ابھی اس میں اسٹے کا بھی ریکوائرمنٹ آ گیا ہے, یعنی کہ آپ کو 1 سال رہنا پڑے گا. 1 سال والا آپشن بھی ہے, 3 سال والا آپشن بھی ہے, لیکن اسٹل یار اس میں ہے تو وہ پیسوں سے ہی کنیکٹڈ نا. پھر اس کے علاوہ جو گولڈن ویزا ہے, یورپ کے اندر بہت ساری کنٹریز کا گولڈن ویزا ہے, پرتگال کا ہے, اٹلی کا ہے, گریس کا ہے, تو یہ گولڈن ویزا بھی تو میرے بھائی یہ تو بھی تو پیسوں سے ہے نا. یہ بھی تو ایک ڈسکریمنیشن میں آتا ہے ایک قسم سے نا, کہ آپ کچھ لوگوں کو پیسوں کی عوض جو ہے ڈفرینٹلی ٹریٹ کرتے ہو, تو فنڈامنٹل لا کے تو یہ بھی اگینسٹ ہے. لیکن وہی بات ہے, اب کیا کہہ سکتے ہیں. تو اب کیا ہے کہ یورپین یونین جو ہے یہ مسلسل جو ہے دباؤ ڈال رہا ہے کیریبین کنٹریز کے اوپر پاسپورٹ کے حوالے سے, کہ یہ جو پاسپورٹ سیل کر رہے ہیں, کیونکہ لاسٹ ایئر اکتوبر میں یورپین یونین نے ایک نیا قانون پاس کیا, یورپین پارلیمنٹ نے. اس جو نیا قانون پاس کیا ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بھی کوئی کنٹری, تھرڈ کنٹری یعنی یورپین یونین سے باہر جو کنٹریز ہیں, جو بھی کنٹری نا سٹیزن شپ بائی انویسٹمنٹ پروگرام چلائے گی نا, تو ان کا ویزا فری ایکسیس جو ہے شنگن ایریا کا وہ اس بیس پہ ختم کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ یہی بیس کافی ہوگی سٹیزن ویزا فری ایکسیس ختم کرنے کے لیے, کہ وہ بس ایک سٹیزن شپ پروگرام چلا رہے ہیں. تو اسی لیے جب سے انہوں نے یہ قانون پاس کیا ہے تو کیریبین جو گورنمنٹس ہیں نا ان کی دوڑیں لگ گئی ہے, جو ڈومینیکا ہے, گرینیڈا ہے, سینٹ کٹس وغیرہ ہے, ان کی حکومتوں کی دوڑیں لگ گئی ہے. اور یہ مسلسل جو ہے ابھی مذاکرات کر رہے ہیں امریکہ سے بھی اور یورپ سے بھی, یورپین یونین سے بھی, اس حوالے سے کہ بھائی یہ ہمارا ویزا ایکسیس اگر انہوں نے ختم کر دیا تو پھر تو کیریبین پاسپورٹ اور وینوواٹو کا پاسپورٹ میں کوئی فرق نہیں رہے گا, بلکہ ہو سکتا ہے وینوواٹو سے بھی نیچے آ جائے ان کا پاسپورٹ. تو اسی لیے ان کے سیلز جو ہے ڈراپ ہو جائیں گی. پھر یہ پاسپورٹ کی جو ابھی لوگ اپلائی کر رہے ہیں نا وہ بہت نیچے آ جائے گی, وہ سطح مطلب وہ جو لیول ہے نا وہ بہت نیچے آ جائے گا. تو اسی لیے یہ لوگ باغ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے, کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہے. یورپ والے تو ایک دم سے ڈیسائیڈ اگر کرتے ہیں کہ ان کا ختم کرتے ہیں ویزا ایکسیس, تو پھر تو ایک آپ سمجھو کہ بہت بڑا شاک مل جائے گا ان کو بھی اور جو انویسٹرز ہے جو لینا چاہ رہے ہیں ان کو بھی. ٹھیک ہے جی, تو دیکھتے ہیں کیا ہے. لیکن فی الحال ابھی یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ ابھی اگر لینا چاہتے ہیں ہم لوگ بھی پروسیس کر سکتے ہیں, ڈومینیکا کیریبین کے ابھی پاسپورٹ ہم لوگ کر سکتے ہیں, وینوواٹو کا بھی کر سکتے ہیں. تو ابھی بھی رابطہ کر سکتے ہیں اس کے لیے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں ابھی, نہیں تو اس بارے میں آپ آن لائن ریسرچ اپنی کمپلیٹ کر کے جلد از جلد اس پہ ڈیسائیڈ کریں. یا وینوواٹو پہ اگر جاتے ہیں تو وہ تو پھر لانگ ٹرم میں بھی ٹھیک ہے, اس کا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ. آپ کا کوئی کویشچن ہو تو پلیز کامنٹ میں کریں.